بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ریاض کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ چونکہ اس کی والدہ کی جدائی ہے تو میں والدین کے متعلق اور خاص طور پہ والدہ کے متعلق چند ایک باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والد زندہ ہیں یا ان کی والدہ کوئی بھی ان میں زندہ ہے، خاص طور پہ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں۔ اور اپنے خطاب کے آخری حصے میں وہ لوگ مخاطب ہوں گے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے دو مسئلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں کو جنازے میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، پہلے وہ دائیں طرف منہ پھیرتا ہے تو وہ ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر جس وقت وہ بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو وہ پھر بایاں ہاتھ نیچے کرتے ہیں۔ یہ ترتیب غلط ہے۔ صحیح ترتیب یہ ہے کہ جس وقت امام پہلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، آپ نے اپنے ہاتھ بندھے رکھنے ہیں۔ جس وقت وہ دوسری دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور اس کے آخر پہ کہے، اس وقت آپ نے دونوں کے دونوں ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے، کل میں ایک جنازے میں شریک ہوا تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ جو پچھلی صفوں والے ہیں، اب پچھلی صف میں ایک بندہ اس وقت پہنچا ہے جس وقت امام نے ایک تکبیر کہہ لی ہے، دوسری تکبیر بھی کہہ لی ہے، یا تیسری تکبیر بھی کہہ لی ہے، چوتھی بھی کہہ لی ہے، اب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ایک طرف کہہ چکا ہے۔ اب وہ شامل ہوئے ہیں تو وہ جنازہ کیسے مکمل کریں گے؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں بتایا نہیں جاتا تو ہمارے لوگ اس میں پھر ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کو میں آخری والا بتاتا ہوں تو آپ کو باقی تینوں سمجھ آ جائیں گے۔ کہ ایک بندہ اس وقت نماز جنازہ میں پہنچا جس وقت چاروں تکبیریں امام نے کہہ لی تھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی وہ کہہ رہا تھا یا ایک اس نے کہہ لیا تھا۔ آپ پہنچے، آپ نے اپنی نماز شروع کی، آپ نے امام کے ساتھ ایک بھی تکبیر نہیں کہی، ایسے ہی ہے نا، آپ نے امام کے ساتھ ایک بھی تکبیر نہیں کہی۔ ابھی آپ یوں کریں گے کہ 4 دفعہ آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ اپنا سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی نماز جنازہ مکمل ہوگی۔ اب اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ جس نے ایک تکبیر جس کی رہ گئی وہ بعد میں ایک تکبیر کہہ لے گا، جس کی 2 رہ گئی وہ 2 کہہ لے گا، جس کی 3 رہ گئی وہ 3 کہہ لے گا۔ یہ 2 مسئلے میں سمجھتا تھا کہ بہت ضروری ہیں آپ کو بتانے، ان کے اوپر کوشش کیجئے اپنے تک عمل کرنے کی بھی، اپنے دوستوں تک پہنچانے کی بھی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت مبارک تلاوت کی ہے، یہ سورہ الاحقاف، قرآن پاک کی 46 نمبر سورہ، اس کی 15ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو، اب یہاں پہ لفظ انسان ہے، مسلمان نہیں، یہ ذہن میں رہے، یہ تمام انسانوں کے لیے، بھلے وہ مسلمان ہے، بھلے وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے، وہ کسی بھی مذہب کا نہیں ماننے والا، یہ سب کے لیے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ میں
آج اس موقع پہ چونکہ یہ ایک والدہ کی جدائی اور اس کی اگلے جہان کو رخصتی ہے، تو میں ایک شعر سے اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے بات کی ہے کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ماں اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جن کو یہ میسر ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ پہلے بھی اس کی عزت کرتے ہیں تو آج کی میری بات سننے سے کے بعد اس سے بھی زیادہ عزت کریں، اور جو پہلے کوتاہی کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کوتاہی کو ختم کریں اور اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ سورہ نساء 4 سورت قرآن پاک کی 36ویں آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور شرک نہیں کرو، اور آگے کیا کام کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کائنات کی چیز کو اس کے برابر قرار مت دو، اس کے ساتھ مت ملاؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ابھی آپ دیکھیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان دونوں کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو اور پھر شرک نہ کرو۔ یہ دو کام کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والے جو کام ہے، یہ عمل ہے، یہ ان عملوں کے برابر کے لیول کا ہے، اس لیول کا عمل ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ان کے برابر کی قریب کی بات یہ ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے عمل جو پسند ہے وہ یہ ہے وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد جو اللہ کو عمل پسند ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ دوسرے نمبر پہ۔ میں نے عرض کیا کہ تیسرے نمبر پہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیسرا نمبر ہے جہاد کا، کہ جہاد اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ خود اس کا غور کیجئے کہ جہاد سے زیادہ افضل کیا چیز ہے؟ والدین کی خدمت، والدین کی خدمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نوجوان حاضر ہوا جنگ احد کے لیے کہ اب میں نے ساتھ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم چل کے ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب گھر میں مل جائے گا۔ تو والدین کا یہ مقام ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت قرآن پاک کی اس کی 23ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں اور یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تم کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف، پھر ان کے سامنے زبان سے اف تک مت نکالو۔ والدین ہیں، انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہوں گی، یہ نہیں کہ ان سے غلطی، آپ اور میں ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن والدین کی غلطی پہ آپ نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ چلتے پھرتے اف نہیں کہنا، یہ مطلب ہے کہ جب اس آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے، آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے والدین کے سامنے اونچا بولنا چاہیے، یہ غلط کر رہے ہیں مجھے ٹوکنا چاہیے، آپ نے اس وقت بھی انہیں اف نہیں کہنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے انہیں جھڑکنا نہیں۔
والدین کو جھڑکنا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک نص قطعی ہے، اور یہ قرآن پاک حکم دے رہا ہے۔ جس وقت قرآن پاک حکم دے رہا ہے تو اس کی مخالفت حرام ہے، اور اس کا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے والدین کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی جھڑکتا ہے تو وہ ایسے ہے جس طرح شراب پینی حرام تھی، اس نے شراب پی لی، زنا کرنا حرام تھا، اس نے زنا کر لیا، نماز چھوڑنی حرام تھی، اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے حرام کام کیا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بندہ والدین کو جھڑکتا ہے تو اس نے حرام کام کیا۔ فلا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی تم ان کے ساتھ بولو تو کیا کرو؟ پیار اور محبت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بولو۔ میرے پیارے دوستوں اور بچوں، اگر آپ یہ کوئی غلطی زندگی میں کر چکے ہیں، اب اس کا ازالہ کیجئے کہ آج کے بعد آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کرے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہیں اس کی ناک کٹے۔ ہم کہتے ہیں فلانے دی ناک نہیں رہی، اس کی ناک کٹے۔ اس کی 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ فرمائے۔ ناک کٹنے سے مراد ہے وہ بندہ ذلیل و خوار۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، 3 دفعہ فرمایا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، یا اس کا والد یا اس کی والدہ میں سے کوئی بوڑھا ہو گیا اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ والدین بوڑھے ہو گئے ان کی خدمت کرے اور ان کی خدمت سے جنت کمائے۔ جس نے اس موقع پہ بھی جنت نہیں کمائی، میں اس کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ میرے پیارے دوستو، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں نا، بڑے گناہ۔ تو بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اس دوسرے گناہ کی سمجھ آئے گی تیسرا سننے کے بعد۔ تیسرا بڑا گناہ سرکار نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا کسی کو، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا اس حدیث مبارک سے کہ والدین کی نافرمانی کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، والدین کو چھوٹی، آپ والدین بن گئے نا، ابھی آپ والدین ہو گئے، ابھی آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی اولادیں بھی ہیں جو خود والدین ہیں اور ان کے بھی والدین ہیں۔ ابھی جو سلوک آپ نے اپنے والدین سے کرنا ہے یہی آپ نے اپنی اولاد سے توقع کرنی ہے۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ قتل سے بڑا جرم کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے اس دنیا میں میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ بھائی کوئی استاد ہوگا، کوئی والدین ہوں گے، کوئی بہن بھائی ہوگا، میری خدمت کا سب سے بڑا خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا، دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بعد کون سب سے بڑا حقدار ہے؟ آپ نے تیسری دفعہ بھی جواب دیا تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے بعد کون میرا حقدار ہے خدمت کا؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ 3 دفعہ کسے فرمایا؟ ماں کو، کہ ماں تیری خدمت کی حقدار ہے، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا تیرا باپ تیری خدمت کا حقدار ہے۔ تو آپ نے اپنی خدمت میں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ میرے پیارے دوستو،
ہمارے ہاں ایک رواج ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، بڑے کے حصے باپ آتا ہے اور چھوٹے کے حصے ماں آتی ہے. ایسے ہی ہے نا کہ چھوٹے کو ماں، میں چھوٹا ہوں گھر میں، میری والدہ آخری 9 سال زندگی کے میرے ساتھ رہی، وہ میرے حصے آئیں. اس کے اوپر کسی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کوئی شاعر لکھتا ہے، کسی کو گھر ملا حصے میں، کسی کو گھر ملا حصے میں، یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. اگر چھوٹے ہو کے آپ کے حصے میں ماں آ گئی ہے تو آپ بڑے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ ماں آپ کے حصے میں آ گئی ہے. آپ کو جب کبھی زندگی میں تقسیم کی ضرورت پیش آئے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ایک مطالبہ رکھیں، ماں مینو دے دو. میں ایک ایسے جوڑے کو جانتا ہوں، وہ بڑے تھے، اس کے حصے ماں آ رہی، باپ آ رہا تھا، اس نے اپنے بھائیوں سے پیسے دے کے، مکان دے کے، اپنی ماں اس نے کہا مینو دے دو تسی مکان لے جاؤ. انہوں نے مکان دیے اور ماں اپنے پاس رکھ لی، حالانکہ وہ ماں حصے کس کے آنی تھی؟ چھوٹے کے، لیکن وہ لے گیا. تو میرے پیارے دوستو، ماں باپ کا یہ مقام ہے. سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت اور اس کی 24ویں آیت، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے والدین کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ جھکے رہا کرو. عجز و نیاز، ان کے سامنے اکڑ کے بات مت کرو، اونچی آواز سے بات مت کرو. عجز و نیاز کے ساتھ ہلکی آواز میں، دھیمے انداز میں آپ ان کے ساتھ بات کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے بوڑھے والدین کے لیے دعا کیا کرو. اور کیا دعا کیا کرو؟ یا اللہ جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، انہوں نے میری خدمت کی ہے، اب یہ بڑے ہو گئے، یا اللہ اب تو ان کے حال پہ رحم فرما. کیوں میں تو ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں نے کیا حق ادا کرنا ہے؟ مجھے یہاں پہ ایک کہانی یاد آ رہی ہے، آپ کو ایک چھوٹی ساری کہانی سناتا ہوں. آپ تنگ تو نہیں پڑ رہے؟ ایک چھوٹی ساری کہانی. ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ٹوڈر مل. یہ شیر شاہ سوری کا وزیر تھا. شیر شاہ سوری وہ فوت ہو گیا. جب تک شیر شاہ سوری رہا ہے، ہمایوں اس وقت مغلوں کا بادشاہ تھا، جب تک شیر شاہ سوری نے حکومت کی اس وقت تک ہمایوں حکومت میں نہیں آ سکا. جب شیر شاہ سوری فوت ہو گیا اس کے بعد ہمایوں کا بھی وقت پورا ہو گیا. اکبر بادشاہ وہ بادشاہ بنا، اس کے نورتن بڑے مشہور ہیں. آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو نورتن تھے، جو اس کے بڑے جو وزیر تھے، وہ یہی ٹوڈر مل جو پہلے شیر شاہ سوری کے ساتھ تھا، یہ آ کے اکبر کا وزیر بنا اور اس کے نورتنوں میں شامل ہو گیا. لائق آدمی تھا، محنتی آدمی تھا، بہت ہی پیسے والا تھا، امیر بھی تھا. ایک دن اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں سے اس کو بڑا پیار تھا، ایک دن اماں سے کہتا ہے، ماں میں تیرے حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس طرح کر، جو تو نے میری خدمت کی ہے اس کی قیمت لگا، میں تجھے اس کے پیسے دے دوں تاکہ میں تیرے حقوق سے آزاد ہو جاؤں. خدمت میں پھر بھی کرتا رہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تیرے حق ادا کر دوں. اماں نے کہا، میرے بیٹے تو حق کیا ادا کرے گا، تو چھوڑ، بس ٹھیک ہے، جو خدمت میرے ذمہ اللہ نے لگائی تھی میں نے کر دی. نہیں مانا. جب اس نے زیادہ ضد کی تو اس کی ماں نے مطالبہ کیا کہ تو آج کی رات میرے ساتھ سو جا، میری چارپائی پہ میرے ساتھ سو جا. اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں. وہ رات کو سو گیا. سردیوں کا موسم، جس وقت ٹوڈر مل کی آنکھ لگنے لگی، پورا نیند میں ٹن ہو گیا، سونے لگا. اماں نے جگایا. اماں نے کہا کہ ٹوڈر مل جا میرے لیے تھوڑا سا پانی لے آ. وہ بڑے جذبے میں اٹھا، جا کے اس نے پانی لیا، پانی لا کے آ کے اماں کو پیش کیا. اماں نے ایک گھونٹ بھرا اور باقی پانی زمین پہ گرا دیا. ٹوڈر مل کو بڑی تکلیف ہوئی. آدھی رات پانی سردی میں نے لا کے دیا، ایک گھونٹ بھرا، باقی سارا ضائع کر دیا، لیکن کچھ نہیں بولا. ٹوڈر مل پھر سونے لگا. جب اس کی نیند پکی ہونے لگی تو اماں نے پھر جگایا کہ ٹوڈر مل مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لے آ. اب اس کی طبیعت میں تھوڑا سا ملال آیا، غصہ آیا.
لیکن پھر بھی چپ کیا، جا کے گلاس میں پانی ڈالا اور لا کے اسے پانی پیش کیا۔ اب اماں نے کیا حرکت کی، اماں نے ایک گھونٹ پانی پیا اور باقی سارے کا سارا بستر پہ گرا دیا۔ اب بستر گیلا ہو گیا، سردی کا موسم ہے۔ ٹوڈر مل کو بڑی تکلیف ہوئی، اماں نے بڑا یہ عجیب و غریب کام کیا، لیکن پھر بھی صبر کیا اور اس گیلے بستر پہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اب پھر اس کی جب آنکھ لگنے لگی، اماں نے پھر جگایا، ٹوڈر مل مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کہتا ہے اماں تم کریلے کھا دے۔ اب اسے نہیں صبر ہوا نا، اب اونچی آواز میں بولا اماں تو کریلے کھا لے، تو نے مچھلی کھا لی ہے، تیری پیاس ہی نہیں مک رہی۔ گیا جا کے پانی لے کے آیا، پانی لا کے اماں کو پیش کیا، اماں نے وہ گلاس بھی اوپر گرا دیا۔ اب تو ٹوڈر مل کی حالت بری ہو گئی، اماں سے ناراض ہونے لگا۔ اس نے کہا میرے بیٹے تو میرے سے حق مانگنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تیرے حق کی قیمت بتاؤں۔ میں نے 3 سال تک تو جہاں پیشاب کرتا تھا، سردی ہوتی تھی گرمی ہوتی تھی، میں وہاں خود سوتی تھی، تجھے دوسری سائڈ پہ لٹاتی تھی۔ یہ تو پاک پانی ہے، تو اس کے اوپر ایک گلاس کے اوپر 1 گھنٹے کے لیے نہیں سو سکا، تو میرے حق کی قیمت کہاں سے دے گا؟ میرے پیارے دوستو، یہ حق کی قیمتیں، ماں کے حق کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے۔ تو آخری چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ تو تھا والدین کے جو زندہ ہیں ان کے لیے خدمت، جو والدین فوت ہو گئے ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آئیے اس میں مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث مبارک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جائے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اب وہ ورد وظیفے نہیں کر سکتا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، فوت ہو گیا۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ عمل کے قابل نہیں رہتا۔ الا من ثلاثہ، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ سارے صدقہ جاریہ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز علم ینتفع بہ، ایسا علم جو فائدہ دیتا ہو، جس سے لوگوں کو منافع ہوتا ہو، ایسا علم وہ پیچھے چھوڑ کے جائے، اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے جو دعا مانگا کرے گی وہ بھی اس کو قبر میں پہنچتی رہے گی۔ یہ 3 چیزیں جن کے والدین فوت ہو گئے، وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو والدین فوت ہو گئے ان کی اولاد ان کے لیے جو دعا کرے گی وہ بھی ان تک پہنچتی رہے گی۔ تو پھر والدین کے جانے کے بعد اولاد کا کیا کام ہے؟ ان کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں پہ میں کسی جگہ پہ یہ خطاب کیا تو ایک سوال آیا کہ یہ تو صالح اولاد کی بات ہے، میں تو نیک نہیں ہوں، کہ بھائی یہاں پہ تو جو لفظ ہیں وہ ہے او ولد صالح، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے وہ اس تک پہنچتی ہے۔ ایک چیز ابھی یہاں پہ یہ ذرا غور سے 1 منٹ کے لیے میری طرف توجہ فرمائیے، یہ ایک نقطہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جس کو ہم نیک کہتے ہیں نا، یہ نیک اردو میں ہم انگلش میں ہم اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ اردو میں اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 2 چیزوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بندہ تیز دوڑتا ہے، اب ہو سکتا ہے ایک بندہ اس سے بھی تیز دوڑتا ہو، تو جو اس سے بھی تیز دوڑ رہا ہے اس کے مقابلے میں تو وہ تیز نہیں دوڑ رہا نا، یہ موازنہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹو۔ یہ جو نیکی ہے یہ اصل میں ایک مقابلہ اور موازنہ ہے۔ مسلمان ہے وہ کافر کی نسبت نیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے وہ۔ اب وہ مسلمان کافر سے نیک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کافر کی نسبت نیک ہے۔ اب ایک بندہ یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن وہ شراب بھی نہیں پیتا، وہ زنا بھی نہیں کرتا، وہ اور باقی حرام کام نہیں کرتا۔ یہ اس پہلے والے سے یہ نیک ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک بندہ وہ ہے جو اور تو نیکی کا کام کوئی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، یہ بندہ پہلے دوسرے والے سے بھی نیک ہے،
تو یہ نیکی کے درجے ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے کسی نہ کسی درجے میں صالح ہیں. کہیے الحمدللہ, کہیے الحمدللہ. آپ کسی نہ کسی درجے میں نیک ہیں. اپنا دیکھو گناہگار ہیں ہم, میں اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے گناہگار سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہوں گے, آپ کو بھی اپنے گناہ نظر آتے ہوں گے, مجھے بھی اپنے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کسی نہ کسی درجے میں نیک ہیں. اس لیے اس وجہ سے دعا چھوڑنا کہ جی میں تو نیک نہیں ہوں, نیکی کا لفظ آپ مت بولیں, آپ یہ کہیں کہ میں گناہگار ہوں. نیکی کا پتہ اللہ کو ہے, گناہوں کا بھی اسی کو پتہ ہے, لیکن نیکی کا فیصلہ اس کے پاس ہے, کون بڑا نیک ہے کون تھوڑا نیک ہے. آپ کسی نہ کسی درجے میں نیک ہیں. اس لیے جب آپ کے والدین فوت ہو جائے آپ ہر صورت میں ان کے لیے دعا کریں, دعا کا اہتمام کریں. میرے پیارے دوستو, بالکل آخر میں اپنا ایک واقعہ سنا کے اور یہ چند ایک اشعار ہیں, آدھا گھنٹہ ہوا ہے مجھے آپ کے ساتھ بولتے ہوئے, میں ویسے تو 2 گھنٹے بھی لگا سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے کی بجائے صدر جانسن تھا ایک امریکہ کا, تو بڑا اچھا مقرر تھا. جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سنا ہے انہیں معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھا سپیکر تھا, لوگوں میں جان ڈال دیتا تھا. اسی طرح صدر جانسن تھا, گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہزاروں کا مجمع تقریر کرنی. ایک دن اس سے کسی بندے نے سوال کیا, کسی اخباری نمائندے نے اسے سوال کیا کہ سر اگر آپ کو 5 منٹ کی تقریر کرنی ہو تو اس کی تیاری کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. وہ سوچ میں پڑ گیا, کافی دیر کو حساب کتاب کر کے اس نے کہا کہ مجھے 2 ہفتے چاہیے. وہ بڑا حیران ہوا, صحافی کہتا ہے اس کا مطلب ہے جو آپ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو سال چاہیے ہوگا. اس نے کہا نہیں, گھنٹے کی تقریر کے لیے میں ہر وقت تیار ہوتا ہوں. وہ گھنٹے کی تقریر میں تو میں نے گپے مارنی ہے نا, 5 منٹ میں نے کچھ بیان کرنا ہے. تو یہ آدھے گھنٹے کی جو تقریر ہے یہ میرا خیال ہے اس 2 گھنٹے سے زیادہ فائدے کی ہے اگر آپ تک کوئی بات پہنچے. میرے پیارے دوستو, میری والدہ میرے ساتھ کراچی میں تھی, میری پوسٹنگ آ گئی. مجھے کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ شریف جانا ہے, تو تمہاری پوسٹنگ آ گئی ہے, کچھ دنوں میں تم نے بھی آ جانا ہے. میں گھر جاتی ہوں تو وہاں سے جب تم آؤ گے, آگے پنڈی جانا تھا تو ہم اکٹھے پنڈی نکل جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں انہیں جہاز پہ چڑھانے کے لیے آیا, صبح سویر کا وقت تھا, میں نے اپنے بچے بھی ساتھ لیے اور ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری والدہ کے ساتھ آخری چند لمحے ہیں جو میں ان سے, مجھے تو نہیں پتا, میں تو اس میں تھا کہ وہ آئیں گی تو میں گھر آؤں گا, میری ان سے ملاقات ہوگی. میں ابھی چل نہیں سکتی تھی. میں ایئرپورٹ سے وہ لے کے آیا ویل چیئر پہ انہیں بٹھا کے وہ لاؤنج میں. اب اندر جانے کی آپ کو معلوم ہے کہ جہاز پہ اور لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی, آج کل تو بہت سختی ہے, اس زمانے میں زیادہ سختی نہیں تھی. میں ویل چیئر لے آیا, بچے اب ان کے ساتھ مل رہے ہیں. میں ان کے سامنے ان کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے, مطلب اس طرح وہ بیٹھی ہوئی ہیں, میں سامنے کھڑا ہوں, جھکا ہوں, میں نے ان کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ رکھ کے ابھی کھڑا ہی ہوا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں فوری طور پہ پیچھے مڑا کہ میری ماں کو پتہ نہ چلے کہ میرے آنسو آ گئے ہیں. میں پیچھے مڑ کے آنکھیں صاف کی اور پھر ان کے سامنے آنے کی بجائے میں نے آ کے ویل چیئر پکڑی. تو ویل چیئر پکڑ کے کوئی واقفیت نکالی تو میں جہاز میں انہیں سوار کرنے چلا گیا. جا کے میں انہیں جہاز میں بٹھا کے میں خود واپس آ گیا. 1 مہینہ وہ گھر رہی, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. میں جب جنازے پہ پہنچا, جنازہ پڑھ کے میں گھر گیا ہوں تو میری چھوٹی ہمشیرہ مجھے کہتی ہے کہ بھائی جان جس وقت آپ ایئرپورٹ پہ امی جی کو چھوڑنے آئے ہیں تو آپ وہاں رو پڑے تھے. میں نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں امی جی نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ سے نکلوں گی تو یہ رو پڑیں گے. مائیں تو روتی ہیں بچے گھروں سے چلے, کبھی بچے بھی روتے ہیں کہ ماں گھر سے جا رہی ہے یا باپ گھر سے جا رہا ہے. مجھے ماں نے یہ بات, آپ یقین کیجئے میں اتنا رویا اس وقت. اب میں کسی اور بات کے لیے رو رہا تھا. میں کس لیے رو رہا تھا؟ ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم پیار چھپاتے ہیں
اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. مجھے آپ برے لگتے ہیں, میں محلے میں 10 جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو گالیاں دوں گا, آپ کا گلہ کروں گا, اور اگر آپ مجھے اچھے لگتے ہیں میں اس کا اظہار نہ آپ سے کروں گا نہ کسی اور سے کروں گا. مجھے اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ الطاف محمود تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو ماں کے گوڈے پہ سر رکھتا, اس کے کندھے پہ سر رکھتا, تو خود بھی روتا, اپنی ماں کو بھی رلاتا, ماں کو پتا چلتا کہ میرے بچے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. میری آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے, آپ اپنی ماں سے اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, اس محبت کا اظہار بھی کیا کرو. مجھے خدا کی قسم آج اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ موقع دے, میں گھنٹوں کے حساب سے اپنی ماں کے گوڈے پکڑ کے روں اور اسے بھی رلاؤں, تاکہ اسے بھی پتا چلے میرے بچے میرے ساتھ اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح میں ان سے پیار کرتی ہوں. آپ سے میری گزارش ہے, جن کی مائیں زندہ ہے وہ جا کے ان کے گھٹنے پکڑے, ان کے پاؤں پکڑے, ان کے کندھوں پہ سر رکھیں اور اس کو یہ اظہار کرے کہ اماں صرف تو ہی نہیں پیار کرتی, ہم بھی تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو, آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں, ابھی نئی نسل کو تو شاید وہ اصطلاح یاد بھی نہ ہو, میں اس پہ اپنے اس سارے خطاب کا خاتمہ کرتا ہوں, مکمل کرتا ہوں. ایک ہوتا تھا ہمارے دور میں, ابھی نئی نسل کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں, بچہ جاتا جاتا گر گیا ہے نا, تو ماں کیا کہتی تھی, ایک دم سے کہتی تھی بسم اللہ, کیڑی دا آٹا ڈول گیا. یہ ہوتا تھا نا. ابھی آج کی نسل, بچہ جاتا جاتا گر گیا, چھوٹا سارا بچہ ہے, سال کا 1.5 سال کا, چلتے چلتے گرا ہے, اور جو ہی گرا تو ماں کی زبان سے کیا لفظ نکلا, بسم اللہ, کیڑی دا آٹا ڈول گیا. اب کیڑی کے آٹے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا دھیان ادھر سے ہٹے, چوٹ سے کیڑی کی طرف ہو جائے. اب کیڑی کتنی کو ہوتی ہے اور اس کا آٹا کتنا کو ہوتا ہے. اس پہ کسی بندے نے یہ شعر لکھے ہیں, یہ شعر سنا کے میں آپ سے آج کے اس خطاب کو ختم کرتا ہوں. تیرے مغروں میری مائے, تیرے مغروں میری مائے, اس دنیا دے تلکن بیڑے. تیرے مغروں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے مغروں میری مائے, اس دنیا دے تلکن بیڑے. میں جتھے پیر رکھیا میرا پیر وہاں سے سلپ ہو گیا. ماں کی دعا پیچھے نہیں تھی, جب تک وہ تھی میں گرتا تھا, وہ بسم اللہ کہتی تھی, وہ مجھے کیڑی کا آٹا یاد کراتی تھی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تیرے مغروں میری مائے, اس دنیا دے تلکن بیڑے. جد بھی ڈگیا آپے اٹھیا. جب وہ تھی تو وہ کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتی تھی. آج کیا حال ہو گئی ہے کہ جد بھی ڈگیا آپے اٹھیا, بسم اللہ دی آواز نہ آئی, نہ کیڑی دا آٹا ڈلیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ان کے لیے میں نے کیا ہے, ان کے لیے ایصال ثواب کریں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے صحیح حدیث مبارک آپ کو عرض کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے اوپر اب کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا. 3 چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. پہلی چیز یہ کہ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہوا ہے, دوسرا وہ کہ اس نے کوئی علم نافع وہ بھیجا ہوا ہے, اور تیسری چیز اس کی اولاد جو دعائیں اس کے لیے کرتی ہے وہ دعائیں بھی اس کو, جو میں نے لمبی ساری دلیل دی تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.